الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کسی گروہ کی دشمنی کے باعث کبھی بھی تم عدل کو چھوڑ نہ دینا، ہمیشہ عدل کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہی رہے اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو وہ ہر صورت اہل جہنم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اگر ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے عدل قائم کرنے کا حکم ہے، عدل کی تنفیذ کا حکم ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے صدائے قرآن میں، اور آج پھر تکرار کے طور پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ناظرین کرام سمجھنے کی یہ ہے کہ عدل ہے کیا، عدل کا تقاضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہے مساوات اور ایک ہے عدل۔ ہم دونوں کو ایک ہی معنی اور مفہوم میں سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں میں انٹائرلی ڈیفرنس ہے۔ مساوات کے معنی ہیں ہر ایک کو برابر دے دیا جائے، ایک چیز ہے وہ سب میں برابر تقسیم کر دی جائے، اور عدل ناظرین کرام یہ ہے کہ نہیں، برابر نہیں، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی قابلیتوں کے مطابق اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق وہ اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے مساوات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ کائنات کے منظرنامے پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور انسان کے اور اس کی زندگی کے فینومینا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں مساوات بھی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی عنایات میں مساوات بھی ہے، لیکن اس کا جو درس ہے وہ عدل کا ہے۔ مساوات کہاں تک ہے ناظرین کرام؟ مساوات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ اپنی نعمتوں کو اپنے تمام انسانوں میں برابر تقسیم کیا ہے۔ مثلا سانس لینے کے لیے ہوا ہے، سب کو حصہ دیا گیا ہے کہ وہ سانس لے لیں اس سے۔ ناظرین کرام، پھر زندگی کی بقا کے لیے ایک سوٹیبل ٹمپریچر کی ضرورت تھی، وہ سب کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ زندہ رہنے کی ضرورت تھی، برابر تقسیم کیا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جو دوسری اشیاء ہیں، جو مظاہر ہیں، اس زمین پہ رہنے کے لیے سب کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ جتنی بھی توانائیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان میں سب کا حصہ برابر رکھا گیا ہے۔ پھر ناظرین کرام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی حقوق میں اللہ رب العزت نے مساوات کو سب سے پہلے قائم کیا ہے۔ عزت کے اعتبار سے اس نے اعلان عام کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو عزت میں برابری مساوات عطا کی ہے، پیدائشی اعتبار سے کی ہے، اور اس کو بھی عزت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ بے شک جو خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کو سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا عہد ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری خلق میرا کنبہ ہے۔ تو ماں باپ کے لیے تو تمام اپنی اولاد برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی تمثیل کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو اللہ کی نگاہ میں بھی تمام انسان اس کے نزدیک عزت کے اعتبار سے برابر ہیں۔
کسی کو بھی انڈیو، بے شک وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، بے شک ارسپیکٹیولی کہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی خاندان ہو، عزت کے اعتبار سے تمام برابر ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ عزت اور حقوق، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، جو اللہ نے اسلامی ریاست کے ذمے لگایا ہے کہ یہ سب کو ملنے چاہیے، روٹی بھی سب کو ملنی چاہیے، کپڑا بھی تن ڈھانپنے کے لیے سب کو ملنا چاہیے، یہاں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ہے تو اس کو کھانا ملے، غیر مسلم کو نہ ملے، ہرگز نہیں۔ اسلام کا سلوگن ہے، ہمارے دین کا سلوگن ہے، ہمارے قرآن کا سلوگن ہے، اس منشور حیات کا سلوگن ہے کہ کھانا سب کو ملنا چاہیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مساوات کے اصول کے تحت سب کو ملنا چاہیے، گھر مساوات کے اصول کے تحت سب کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی ناسمجھ ہے، کم فہم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ علم برابری کی بنیاد پر سب کو ملنا چاہیے۔ اور پھر ناظرین کرام، اگر کوئی بیمار ہے، غیر مسلم بیمار ہے یا مسلمان بیمار ہے، علاج دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو اللہ نے مساوات رکھی ہے، لیکن زندگی کا سفر ابھی طویل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سفر کو پری ریکوزٹس کے طور پر جو چیزیں ضروری تھیں ان میں مساوات رکھ کر ارشاد فرما دیا ہے، اب لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرے گا وہ اس کے لیے ہوگا۔ اور اب ہم عدل کا حکم دیتے ہیں کہ تم زندگی کی دوڑ میں شریک ہونے کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی وہ ہم نے سب میں برابر تقسیم کر دی ہیں، اور اب اس کے بعد عدل کی تنفیذ ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا پہلا بنیادی سبق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدل کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف عدالت میں، نہیں، انسان کی اپنی ذات میں، اس کے ذمے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ عدل کرے، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے۔ پھر معاشرہ، اپنے درمیان لوگوں میں جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عدل کریں۔ اور پھر ریاست کے ذمے ہے کہ وہ بھی اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرے۔ کس میں؟ صرف عدالت میں نہیں، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر پہلو میں عدل کی تنفیذ چاہی ہے، اور آج ہم یہ جانیں گے کہ عدل ہوتا کیا ہے اور اس کی تنفیذ کیسے ممکن ہے۔ دوسرا ناظرین کرام سبق جو آج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، جب گواہی کی ضرورت پیش آئے تو تم اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ ناظرین کرام، گواہی جب دیتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں گواہی دیتے وقت عدل سے روکتی ہیں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ دو اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی ذات، اگر گواہی دیتے ہوئے میری ذات پر زد آ رہی ہے تو میں ڈگمگا جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا اس سے پہلے سورہ النساء میں کہ لوگوں، عدل کے لیے گواہی دینی ہے۔ اب عدل کے لیے گواہی دینے میں بے شک اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات آئے، تمہارے ماں باپ آئیں، تمہارے اقارب آئیں، کچھ بھی ہو جائے، تم نے عدل کی گواہی دینی ہے۔ اور دوسرا سبب ناظرین کرام ہوتا ہے، ایک سبب تو یہ ہے کہ عدل کے برعکس رویہ اپنانے میں کہ اپنے رشتہ دار ہیں، اپنی ذات ہے، اپنے ماں باپ ہیں۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ کسی کی دشمنی۔ سورہ نساء میں کہا تھا کہ تمہارے اقارب، تمہارے ماں باپ، بے شک تمہاری اپنی ذات ہو، اس کی زد میں آ رہی ہو، تم نے سچی گواہی دینی ہے، عدل کے مطابق دینی ہے۔ اور آج سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ عدل کی گواہی چھوڑ دو یا عدل چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، اب اس سارے سبق میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، اس میں ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں جو مہمان شخصیات تشریف لائی ہیں، جید علماء ہیں، عالم دین ہیں، اسکالرز ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد، ماشاءاللہ استاذ ہیں، اور آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ محقق ہیں، آپ مصنف ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیف الحال ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حافظ اظہر اسامہ، ماشاءاللہ آپ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹی میں استاذ ہیں۔ اس نسل نو کی
اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے آبیاری کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ اسکالر ہیں، آپ بھی محقق ہیں، مصنف ہیں، حافظ القرآن ہیں۔ صدائے قرآن کا اور حافظ قرآن ہونے کا ایک لازم و ملزوم ناظرین کرام تعلق ہے، اور اسی تعلق کی نسبت سے آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج؟ الحمدللہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا، الحمدللہ ہم سورہ مائدہ پہ آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نیوز ٹی وی کا یہ پروگرام ایک عطیہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، اس امت کے لیے، اور مجھے بڑے فخر سے یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کا پروگرام نہ وطن عزیز میں ہے، نہ پوری دنیا میں ہے، الحمدللہ جو کہ قرآن کریم کو الحمد سے شروع کر کے آج سورہ مائدہ پر پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ عدل کی تلقین ہے، یہ فرمائیں پہلے ہمارے ناظرین کے لیے کہ عدل ہے کیا، اس کی تنفیذ صرف عدالت میں ہوتی ہے یا اپنی ذات سے شروع ہو کر معاشرے تک اور پھر ریاست تک جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم صدائے قرآن کے کہہ لیجئے کہ اس کو اس طرح پروگرام بنا دے کہ رب خوش ہو جائے، آمین۔ اور جو مقاصد ہیں ہمارے اور جو چینل کے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حیات انسانی کا بنیادی وظائف بیان کیے ہیں نا، ان میں ایک پلر کہہ لیجئے عدل ہے، جی بالکل، ایک پلر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے محبوب بننے والے اعمال ہیں، جو صفات ہیں، اس میں ایک صفت عدل ہے۔ اسی لیے اللہ کریم قرآن کریم میں حکم دیتے ہیں، اور عدل کی ڈیفینیشن میں اگر ہم عربک ڈکشنریز دیکھیں تو اس کی مختصر کرتے ہوئے یہ اس کی تعریف ہے کہ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ جی مثلا آپ اپنی ذات سے دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم نے کیسا معتدل آپ کی پرسنالٹی کو بنایا ہے، ویل بیلنس بنایا ہے۔ جہاں آنکھیں آج دیکھیے اللہ نے رکھنی تھی وہاں رکھیں، کان، زبان، ہاتھ، کیا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر اس برکت والی ذات کے آگے سرنگو ہونے کا جی چاہتا ہے کہ مالک نے کتنا حسین بنا دیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ حیات انسانی میں کوئی ایک فیز میں، ایک عہد میں، ایک مقام میں پیش آنے والا معاملہ نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی عدل سے عبارت ہے، کیونکہ عدل باعث تعمیر عالم ہے اور ظلم باعث تخریب عالم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ انسان اپنی ذات سے شروع ہو جائے، اگر کوئی بندہ نیند اس نے لینی ہے وہ نیند نہیں لے رہا، بھوک اس کو لگی، پیاس لگی، کھانا پانی نہیں لے رہا، تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ان لجسدک علیک حق کا حدیث میں آتا ہے، اس میں نے عرض کیا کہ اپنے جسم سے۔ اچھا، پھر جو رشتے ہیں جن سے ملنا ہے، جن کے حقوق پورے کرنے ہیں، پھر رشتوں میں بھی گریجولی جو زیادہ قریب ہیں پہلے ان کا، پھر ان کا، پھر اسی طرح معاشرے میں بڑھتے جائیے۔ ایک پورا یہ عدل کا جو نظام ہے وہ جب تک نافذ نہ ہوگا بحیثیت کلی کے طور پر، تو ایک معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا، ایک معاشرہ اسلامی ریاست نہیں بن سکتا۔ اور معاشرے کے اور جو فرد اور معاشرے میں جو ربط کی اساس ہے بنیادی، وہ عدل ہے۔ اور جب عدل پر وہ چیز قائم ہو جائے گی تو پھر اس کے فروٹس ریاست کو بھی ملیں گے اور فرد کو بھی ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی شریک گفتگو ہونا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ پروگرام صدائے قرآن میں پہلی دفعہ تشریف لائے اور آج سے ہمارا آپ حصہ بن رہے ہیں اس سفر میں۔ ڈاکٹر صاحب، صدائے قرآن ہم تلاش کر رہے ہیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے، اور اس امت تک پہنچا رہے ہیں۔ جی آج ہمارا اسی ترتیب میں ڈاکٹر صاحب سفر پہنچا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک۔ جیسے کہ میں نے بھی اپنے مقدمے میں عرض کیا، ڈاکٹر صاحب نے اس میں روشنی ڈالی، آپ بھی اسی تناظر میں فرمائیں کہ عدل کی تنفیذ جو ہے وہ زندگی کے کس کس پیرائے میں تقاضا کرتی ہے، ایک یہ۔ اور پھر میرا اسی کے ساتھ اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، میں کون ہوتا ہوں آپ سے سوال کرنے والا، میں کیسے مجال کر سکتا ہوں، صرف اپنی تفہیم کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدل نافذ کرے گا کون؟ ٹھیک ہے، اپنی ذات کے اوپر تو میں نافذ کر لوں گا، معاشرے میں کون نافذ کرے گا؟ ریاست کے لیے
اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ دائرہ کار کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور ایسا بہترین پروگرام جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے, جو دنیا کے اندر اس سے پہلے اس طرح سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا پروگرام, اور انشاءاللہ اس سے لانگ ٹائم تک جو امت ہے, جو افراد ہیں, وہ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اس پہ میں نے دیکھا کہ پہلے اس پہ سلطنت مغلیہ کے اندر اس نوعیت کا فیضی نے کام کیا ہے, لیکن وہ عربک کے اندر کیا ہے. لیکن ماشاءاللہ اردو کے اندر, اس کانٹیننٹ کے اندر, بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس نوعیت کا کام جو ہے وہ پہلی دفعہ آیا ہے. غیر منقول ترجمے کی بات. جی غیر منقول ترجمے کی, اور اس طرح سے, اور اس سے صدائے قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ورس ٹو ورس جو ایک محو سفر ہیں, آپ چھٹے سپرے تک پہنچے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہم سب لوگوں کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کہ والناس تک یہ سفر جاری رہے. آمین. ڈاکٹر صاحب عدل کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, ڈاکٹر عقیل صاحب نے ایک اچھا نقطہ اس پہ بیان کیا. اس کی جو تعریف ہے وہ فقہاء نے وضع شیء فی محلہ ہی کہا ہے کہ عدل کے بارے میں, کہ ایک ایسی چیز جس کو اس کے مقام کے اوپر رکھا جائے. آپ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ ایک خوبصورت بنگلہ بنایا ہے جس پہ بہت سارا خرچہ ہوا ہے, اس کے بالکل فرنٹ سے آپ ایک اینٹ نکال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کی بدنمائی کی ایک وہ بتا رہی ہوتی ہے, اور اس کو اگر آپ اسی اینٹ کو اس چبارے کے سب سے اوپر رکھ دیں یا کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تو شاید وہ اس کی کمی پوری نہیں کر پائے گی. لیکن جب آپ کو ایگزیکٹ اس جگہ کے اوپر رکھیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی بدنمائی بھی چھپ جائے گی. جی بالکل. تو اس طرح سے عدل جو ہے, اس کا جو سفر ہے یہ اجتماعیت سے لے کے انفرادیت تک یہ سفر اپنا طے کرتا ہے. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس کو کس طرح سے عدل کے جو تقاضے ہیں معاشرے کے اندر کیسے ہیں, افراد کے اندر کیسے ہیں, تو جو ریاست ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ریاستی سطح پہ اس کو لاگو کریں. جیسے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یورپ ہے یا جو دوسری سیکولر اسٹیٹس ہیں اور جو لبرل اسٹیٹس ہیں, انہوں نے مذہب کو اس کے عدل قانون کو مذہب کے متبادل استعمال کیا ہے, اور آج ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کا نفاذ ہوا, امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, وہ ہمیں کچھ بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں. اور میرا مقصد یہ ہے کہ عدل جو ہے یہ میں ایک لمحے کے لیے یہ آپ کے الفاظ ذرا دوبارہ سننا چاہتا ہوں. انہوں نے سیکولر ریاستوں نے اپنے قانون کو مذہب کے متبادل استعمال کیا یا مترادف. جی متبادل. جی متبادل استعمال کیا ہے, مطابق نہیں متبادل. دیکھیں وہ سیکولر اسٹیٹس ہیں, لبرل اسٹیٹس ہیں, وہ ریلیجن کو بعض دفعہ انہوں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور انہوں نے لا کو معاملہ قرار دے دیا. جی لا کو, قانون کو, عدل کو, ان چیزوں کو اس کے مترادف قرار دے دیا ہے, متبادل قرار دے دیا ہے, جس کی وجہ سے, اور انہوں نے امپلیمنٹیشن کی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی تو انہوں نے اس کے فروٹفل نتائج بھی دیکھے. جی بالکل. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عدل کو ہی ہم امپلیمنٹیشن کر دیں اور دوسری جو ریلیجن کو چھوڑ جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ عدل تو ایک ایلیمنٹ ہے ریلیجن کا. جی بالکل. جیسے کہ آپ ایتھکس کو دیکھیں, ایتھیزم کو دیکھیں, جو لوگ ہیومینٹی پہ یقین کرتے ہیں, تو ہیومینٹی جو ہے یا جو ایتھکس ہے وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے ریلیجن کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک سٹیٹ بنے گی وہ پورے کے پورے تقاضے پورے کرے گی. ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ سٹیٹ جو ہے اس کے اندر ایک آپ کو ایک مشین جیسا انسان ملے گا, آپ کو ایک اپنے میٹیریلزم نظر آئے گی, آپ کو ایک اپنی حد تک ہی زندگی گزارنے کے کہ میرے اس میں مفاد کیا ہیں, اور دوسرے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے. جی. تو اس لیے جب ہم صرف اور صرف سیکولر اسٹیٹ کے اندر عدل کو دیکھیں گے یا ایتھیزم کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں ایک کلی ایک اسٹیٹ نظر نہیں آئے گی, بلکہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ کی وجہ سے وہ گرو کرے گی. اب جو ایک اسٹیٹ اگر عدل کے ساتھ ساتھ ریلیجن کا بھی امپلیمنٹیشن کرتی ہے, اس کے اندر تمام تر وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی جو اس اسٹیٹ کا تقاضا ہیں. یعنی کہ ایک انسان آپ کو اس کے اندر ہیومینٹی بھی نظر آئے گی, اس کے اندر پائٹی بھی آپ کو نظر آئے گی, اس کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی. اس میں ریلیجن تو آپ کو یہ بھی کہے گا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ صرف آپ انفرادی طور پہ اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں, بلکہ آپ نے اجتماعیت کو لے کے چلنا ہے, آپ نے سب لوگوں کو قافلے کے اندر لے کے چلنا ہے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی عدل کے نفاذ کے لیے, اور جو انسان ہے چونکہ وہ بھی ایک اسٹیٹ ہے 5 فٹ کی 6 فٹ کی ایک اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر بھی تو امپلیمنٹیشن ہوگی.
اگر نہیں ہوگی تو وہ جس سائڈ پہ اس کا منہ ہوگا وہ اپنی اس کی تشریحات کرتی جائے گی، اور اس کے اندر وہ تمام تر جو ہے چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کو خیر کے اندر، شر کے اندر، گناہ ثواب کے اندر، نیکی بدی کے اندر تفریق کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان جو اپنی حد تک جو عدل ہے وہ بھی کرے، اور اپنے سے جو کنسسٹ کرتے ہیں لوگ ان تک بھی وہ عدل کرے، اور جو ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ عدل کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور ایک بہترین ایک ریاست جو ہے وہ گرو کرے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی اجازت چاہیے۔ ناظرین کرام، میرے دونوں فاضل مہمانوں نے عدل کا مفہوم اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھے کہ عدل کا تقاضا صرف عدالت میں نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پورے اقوام عالم تک جاتا ہے۔ اس پہ ہم ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پر نور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی کے اوپر، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ اور ناظرین کرام، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عدل کیا ہے جس کا آج کے سبق میں ترجیحی بنیادوں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں کہ عدل لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے ہم نے جان لیا۔ لغوی اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز برمحل ہو، اپنے مقام پہ ہو، انسان بھی اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی قابلیتوں کے اعتبار سے جو وہ مقام ڈیزائر کرتا ہے، ڈیزرو کرتا ہے، وہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔ جب انسان ہائیلی کوالیفائیڈ ہو اور معاشرے میں رلتا پھرے تو ہم تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے میں کتنا ظلم ہے، کہ شخص کا کیلیبر یہ ہے اور وہ رل رہا ہے۔ یہ عدل نہیں، ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب میں نے بنیادی حقوق کی بات کی تھی کہ ہر شخص کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ اب کون دے گا؟ میں زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو دے سکوں گا، زیادہ سے زیادہ اپنے اقارب کو دے سکوں گا، لیکن پوری انسانیت کو تو میں نہیں دے سکوں گا، یا ایک ریاست میں رہنے والی رعایا کو تو میں نہیں دے سکوں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے سوال کس کو ہوگا؟ نہ آپ سے ہوگا، نہ مجھ سے ہوگا، جو امیر سلطنت ہے اس سے ہوگا۔ اس کی کیا ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب؟ اگر معاشرہ محروم ہے بنیادی حقوق سے، اس مقام سے جہاں اس کو ہونا چاہیے، تو ایک کیلیبر رول رہا ہے، ایک علم والا رول رہا ہے، اور ایک اس کے برعکس صفات رکھنے والا، صفات رذیلہ رکھنے والا انسان وہ دندناتا پھرتا ہے۔ تو یہ عدل قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، ریاست مدینہ کو دیکھیے آپ، یعنی صدیوں کے بگڑے ہوئے نظام کو جب قبائل کے ذریعے حقوق پورے ہوتے تھے، قبائل کے ذریعے جو رائٹس تھے لوگ حاصل کرتے تھے، پہلی بار ہوا اس خطے میں، یعنی صدیوں بعد کہ آپ علیہ السلام نے میثاق مدینہ کی صورت میں عدل قائم کر دیا کہ ہر شخص کو اب اس کے جان مال عزت کی جو حفاظت ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے، اور آپ نے کر کے دکھائی۔ ایک تو آپ نے یہ کام کیا کہ جناب جو فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، لڑائیاں جھگڑے، ایک عادلانہ نظام پہ ریاست قائم کر کے دکھائی۔ دوسرا معاشی طور پر دیکھیے، یعنی پہلے تو قانون کی حکمرانی قائم کر دی، دوسرا معاشی عدل دیکھیے کہ جتنے ریاست کے وسائل تھے اس کا منہ اپنے خاندان اقربا کی طرف نہیں کیا، وہ ریاست کی طرف ہی کیا ہے۔ ریاست کے جو وسائل ہیں رعایا کی طرف رعایا کی طرف کیا ہے، ریاست سے مراد پبلک کی طرف کیا ہے۔ ان تک جب پہنچے تو آپ دیکھ لیجئے کہ گداگر بھی نہیں، بہت کم ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والے نظر نہیں آتے، یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے جو جس عہدے پر ہے۔ دیکھیے آپ نے بڑی پیاری بات کی، مثلا مجھ سے اسٹیٹ کا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن میری بھی ایک رعایا ہے، ایک رعیت ہے، ہر شخص کی ہے۔ استاد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کا اپنا 6 فٹ کا جسم ایک اسٹیٹ ہے، بالکل ہے۔
یعنی آپ دیکھ لیجئے جو اس کی ڈومین میں آتا ہے، جس کے رائٹس پورے کرنے اس کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے. اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیا. آپ دیکھ لیجئے کہ علی منہاج النبوہ خلفائے راشدین نے کیسی مثالیں قائم کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، بیت المال خالی تھا، رو پڑے کہ جناب ریاست کے وسائل عوام پر خرچ ہوئے ہیں. دیکھ لیجئے کہ ایک صدی میں وہ نظام دنیا نے قبول کیا یا نہیں کیا. 3 بر اعظموں تک اسلام کی حکومت گئی یا نہیں گئی. بنیاد کیا تھی؟ عدل تھا کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے، بس یہ بنیاد تھی. ڈاکٹر اظہر صاحب، حقدار تک اس کا حق پہنچے، کون پہنچائے گا اور کیسے پہنچے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم 2 اسٹیٹس کا آپس میں کمپیریٹیولی دیکھ لیتے ہیں. ایک رول ماڈل جو اسٹیٹ ہے جیسے مدینہ کی ریاست ہے، اور ایک ہمارا کچھ موجودہ کو کنٹمپریری جو کچھ ایسی اسٹیٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو افراتفری ہے، جو مسائل ہیں، میٹیریلزم ہے، اور جو کیلیبر کی بات ہے اس کو صحیح اس کا موقع نہیں دیا جا رہا. تو جو ہمارا قرون اولیٰ ہے اس کے اندر ہر فرد کو اس کے طاقت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق تمام تر چیزیں دی گئیں، اور ایک فلاحی معاشرہ پیدا ہوا. اور اس کی فلاح جو ہے صرف وہ ایک خطے تک نہیں رہی، بلکہ آپ اس کو مڈل ایسٹ میں دیکھیے، اس سے باہر آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھیے، ایشیا میں دیکھیے، افریقہ میں دیکھیے، مختلف ممالک میں دیکھیے، وہ پوری کی پوری جو صلاحیتوں کا وہ جو عدل کا نظام تھا وہ باہر تک چلا گیا. اور جہاں اجازت دیں، چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی آپ کی گفتگو سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر سلطنت بنے، امیر المومنین بنے، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، اے عمر تو وہی ہے نا جس سے 26 بکریاں نہیں چروائی جاتی تھیں، آج تو 26 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے، یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے تیرے اوپر، فرمایا کرتے تھے. وہی آپ والی بات کہ جب ایکسپینڈ کیا اتنی ہی ذمہ داریاں ایکسپینڈ ہوئیں. ہماری تاریخ شاہد ہے، گواہی دیتی ہے کہ حقوق پورے ہوئے سب. اور اسی طرح سے ہم کمپیریٹیولی چونکہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی اسٹیٹ کو جو موجودہ دور میں سٹینڈ نہیں کر پا رہی، تو ڈاکٹر صاحب آپ اس میں دیکھ لیجئے، اگر آپ وہ رول ماڈل والی اگر اس میں کوالٹیز نہیں ہیں، جیسا کہ میرٹ نہیں ہے، کیلیبر کی جو صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جا رہا، اور معاشرے کے اندر جو معاشرے کے اندر توازن نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ معاشرہ سے اسٹینڈ ہی نہیں کر پائے گا. اب اس کو مزید بہتری کی طرف جانے کے لیے، جیسے میں اس پہ ریکمنڈیشن کے حوالے سے بھی یہ کوئی بات کر سکتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ کو ایک ایسے پیرامیٹرز بنانے چاہیے جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہے جو محرومیوں کا شکار ہے، اور ایسی صلاحیت کہاں پہ پڑی ہے جس کی سروسز جو خدمات ہیں تمام تر معاشرے کو دی جائیں. لوگوں کو انڈسٹریل زون بنائیں، آپ اس پہ ایجوکیشنل زون بنائیں تاکہ وہ تمام لوگ اس کے اندر اپنی سروسز دیں، اور ایک معاشرہ جو کمزوری کا شکار ہے وہ ایک مضبوطی کی طرف چلا جائے. اور دوسری جو بات ہے جو اس کو کیسے ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، وہ پہلے آپ نے اس پہ اشارہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ ہم 5 اور 6 فٹ کی جو اسٹیٹ ہے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس کی جو دماغ ہے یہ اس کو آپ بحیثیت ایک پریزیڈنٹ سمجھ لیں، ایک دانائی کی ایک فیکٹری سمجھ لیں، ہاتھ جو ہیں آپ اس کو ایک لیبر کے طور پہ سمجھ لیجئے، آنکھیں جو ہیں ایک آپ اس کو واچ مین کے طور پہ سمجھ لیجئے. اور اس طرح سے آپ پوری جو آپ کے اندر ایک اس اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی افراد، جتنے بھی کریکٹر پڑے ہیں، وہ اپنی پوری کی پوری ذمہ داریاں بہتر طریقے سے اگر وہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ اسٹیٹ کارآمد اسٹیٹ بنے گی، اور رول ماڈل کے طور پہ جب معاشرے کے اندر جائے گی تو یقیناً انسان کاپی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اختلاف کی جرات کرنا چاہتا ہوں، جی اگر آپ ناراض نہ ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے انسان اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ کرے. جی میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. نہیں، ہمیشہ چھوٹا اپنے بڑے کو کاپی کرتا ہے، ایک اصول فطرت ہے. جی میں لاکھ اس اسٹیٹ کے اوپر، اس 6 فٹ کی 5 فٹ کی اسٹیٹ کے اوپر عدل قائم کرنا چاہوں، جب یہی اسٹیٹ لے کر میں باہر نکلوں گا اپنے گھر سے تو وہ مجھے انوائرمنٹ نہیں ملے گا اس کو سنبھالنے کا، اس اسٹیٹ کو سنبھالنے کا. آگے سارا انوائرمنٹ جو ہوگا وہ اس کے خلاف ہوگا جو میں سوچ کے آیا تھا. میں مجبور ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ میں تو اپنے آپ کو
تقوی کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو عدل کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو حسنہ کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں تو مساوات اور عدل کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آگے مجھے ماحول سپورٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیں ایک ریفریجریٹر ہے نا ہمارے گھر میں، فریج ہے، اس کا اوپر والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں ہم برف جماتے ہیں۔ ایک چائے کا کپ لے کر میں اپنی فریج کے اوپر والے پورشن میں رکھ دوں کہ یہ گرم ہی رہے، کیا ممکن ہے کہ وہ گرم رہے گی؟ کیونکہ اس کو انوائرمنٹ سپورٹ نہیں کرتا گرم رہنے کے لیے۔ بات ہے سسٹم کی، اور سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جن ڈاکٹر صاحب ہاتھ اس کے میں ہے، حوالے سے وہ سب سے پہلے ایک نمونہ پیش کریں گے، پھر انوائرمنٹ پیدا ہوگی، پھر میرے لیے اس 6 فٹ کی سٹیٹ کے اوپر عدل قائم کرنا آسان ہوگا، ورنہ میرے لیے تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے بچے جو بھی معصوم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز ہوتی کیا ہے، وہ ہمیں کاپی کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے جائے نماز پہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں سورہ فاتحہ ہوتی کیا ہے، 2 سال کے بچے کو کیا معلوم، لیکن ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے لپس ہلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں کہ میرا بڑا جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر۔ کبھی ہم نے بھی ان کو کاپی کیا ہے، ان کی شرارتوں کو؟ ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا، ہم نے کبھی نہیں کاپی کیا۔ ایک وقت تھا پی ٹی وی پہ ایک ایڈ آیا کرتی تھی وقفوں کے دوران، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہوم ورک کرواتا ہے، اور ہوم ورک کرواتے ہوئے وہ باپ سگریٹ کو آگ لگاتا ہے، بیٹا پنسل کو آگ لگاتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کر۔ اس کے ہاتھ میں پنسل ہے سگریٹ کی طرح، تو اس نے دیکھا کہ میرا باپ کرتا ہے، صحیح کرتا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ چھوٹا اپنے بڑے کو کاپی کرتا ہے۔ تو اصل میں موافی کے ساتھ یہ میں نے جسارت کی ہے، اصل بات تو یہ ہے، اور آپ اس سے ضرور میرے خیال میرے موقف کی تائید کریں گے کہ اپنی ذات سے نہیں، بات اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ عدل کی انوائرمنٹ پیدا ہوگی اوپر سے، دیکھیں ہمارے جتنے امیر المومنین رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اکثر بڑے رکت کے ساتھ یہ مثال پیش کیا کرتا ہوں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے گورنر مقرر کیا، اور گورنر مقرر کر کے ساتھ ہی یہ کہا کہ سعید میں حمص کا دورہ کرنا چاہتا ہوں اور کھلی کچہری لگانا چاہتا ہوں، اور میں تمہاری ریاست کے صوبے کے لوگوں کے حالات جاننا چاہوں گا تمہیں ساتھ بٹھا کر، اور جو محروم الحقوق ہوگا میں اس کے حق وہیں پورے کروں گا، لیکن میرے آنے سے پہلے ایک مساکین کی فہرست مجھے ملنی چاہیے حمص کے لوگوں کی، اور وہ تم نے سیکرٹ بنوانی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اپنے امال سے کہہ دو فہرست بنائیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنی طے شدہ تاریخ کے پر وہ گئے، کھلی کچہری لگائی، ساتھ گورنر بیٹھے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا سعید وہ لسٹ کہاں ہے؟ کہا امیر المومنین آپ نے چونکہ سیلڈ کہا تھا تو بند پڑی ہے، یہ انویلپ پڑا ہے۔ جب آپ نے کھولی اور لسٹ دیکھی تو سب سے پہلا نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو گورنر تھے۔ مساکین کے فہرست میں امال نے سب سے اوپر ان کا نام لکھا، تو حضرت عمر نے دیکھا سعید یہ تمہارا نام، تم تو گورنر ہو، تنخواہ نہیں لیتے؟ کہا امیر المومنین لیتا ہوں، لیکن اپنی ساری تنخواہ میں مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، میرے پاس اس پیٹ میں صرف 2 روٹیوں کی گنجائش ہے، ایک صبح اور ایک شام، وہ اللہ مجھے دے دیتا ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ جب دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ گورنر یہ نمونہ پیش کریں گے، رعایا تو خود نے ڈاکٹر صاحب وہ کہا جاتا ہے نا کہ الناس علی دین ملوک کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک انفرادی کوشش کو اپریشیٹ تو کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب میں اس کا نہیں، آپ دوسری سینس تردید نہیں کر رہا، تردید نہیں کر رہے، اصول کی بات، اصول کی بات کر نہیں، بالکل یہ ٹرینڈ سیٹر جو ہوتے ہیں اوپر سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو انفرادی کوشش ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، وہ کوشش کہیں نہ کہیں کام آ سکتی، لیکن ٹرینڈ سیٹ اوپر سے ہی ہوگا، جی وہ اوپر سے ہی ٹریولنگ۔ اس حوالے سے ایک بہت اچھی مثال دیکھی گئی ہے میں ہمارے آئی جی، اجازت دیں ایک وقفہ لے لوں، پھر آپ سے ہی ہم کلام ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, صبح کی پرنور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے. پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ناظرین کرام جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا, آج پہنچا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کے مضامین پر. جی ڈاکٹر اظہر صاحب آپ فرما رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی مثال جو پیش کی ہے کہ محرومیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, آپ نے اس پہ ایک خوبصورت واقعہ بھی بیان کیا, اور میرے پاس ایک خوبصورت مثال ہے کہ جیسے ہمارے پنجاب پولیس کے آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے یہ اتھارٹی فارورڈ کی ہے کہ ان کے جو ڈی پی اوز ہیں, ایس پیز ہیں, جو بھی اضلاع کے, وہ کھلی کچہریاں لگا کے ان لوگوں کی فائلز کو وہاں پہ پبلک کے سامنے بیٹھ کے اس کی وہ سنوائی کریں, اور جو لوگ محرومیوں کا شکار ہیں, جن کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, عدل نہیں ہوا, ان کے جو بھی انسپیکٹر صاحب ہیں, جو بھی ان کے ایس پی صاحب ہیں, ڈی ایس پی صاحب ہیں, جو ماتحت ہیں, وہ ان کے سامنے بیٹھ کے, ان افراد کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو اوپن کریں, اس فائل کو, اور اس کے فرنٹ ٹو فرنٹ ان سے ڈیبیٹ کریں کہ جو بندہ جس کو صحیح حق نہیں ملا وہ اس سے بات کرے, کیونکہ ذمہ دار وہاں پہ بیٹھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہی تو میں عرض کر رہا تھا, یہ ہے طریقہ عدل قائم کرنے کا معاشرے کے اندر, کہ جب بالا طبقہ کو احساس ہوگا محروم طبقے کا, اور وہ اس طرح سے یہ فینومینا ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا, اور اس کی اگر جو آپ آئی جی صاحب کی مثال دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہے, قابل تعریف ہے, اور یہ ہر شعبے میں اس طرح سے ہونا. بالکل ایسا ہر شعبے کے اندر دیکھیں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس کو مزید تقویت دوں گا یہ عرض کر کے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں عدل کے قیام میں, وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. وہ دروازوں پہ کان لگا کر یہ سننا چاہتے تھے کسی کے گھر سے بلکنے کی آواز تو نہیں آ رہی, کوئی محروم تو نہیں ہے. آج جب یہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی اس وقت تو بڑا امن کا دور تھا, اب سیکورٹی کے مسائل ہیں, اب کیا امیر سلطنت جو ہے محلوں میں جا کے گشت کرے, بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے, بات فرد کی نہیں ہے, بات نظام کی ہے. اور اگر یہ نظام پیدا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر سلطنت کو سال میں صرف ایک مرتبہ گشت لگانا پڑے گا. وہ اپنے عمال کے ذمہ یہ بات لگائے, جیسے آئی جی صاحب نے اپنے ماتحت عملے کو کہا کہ وہ کھلی کچہریاں لگائیں, تو اسی طرح سے ایک ہمارے ملک کے صدر اور پھر پرائم منسٹر جو امیر سلطنت ہیں, وہ بھی ایک اچانک محلے کا گشت کریں نا, ذرا حالات تو معلوم کریں کہ اس سسکتی ہوئی انسانیت کا. پھر اپنے جتنے گورنر ہیں ان کے ذمہ لگائیں, پھر جتنے چیف منسٹرز ہیں ان کے ذمہ لگائیں, پھر جتنے ایم این ایز ہیں اپنے اپنی جورسڈکشن میں وہ ایک گشت ان کو سال میں لگانا پڑے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, سیکرٹ لسٹیں بن جائیں گی, کون محروم المعیشت ہے, کون محروم الحقوق ہے. اگر ایسا نظام بنا دیں اور یہ بات آ جائے گی, یہ تو آئی جی صاحب نے اتنا قابل تحسین سٹیپ لیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اور طبقے کو لینا چاہیے, مقتدر طبقے کو لینا چاہیے. اور ایم این ایز ہیں, پھر ایم پی ایز ہیں, پھر ناظم ہیں, پھر یو سی کے جو چیئرمین ہیں, میں کہتا ہوں یہ تو گلی گلی بات چلی جائے گی, اور سب کے حالات معلوم ہو جائیں گے, ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا, اور سب کے حقوق پورے ہو جائیں گے. یہ تو اتنی خوشائند بات ہوگی, لیکن کوئی غور تو کرے. اچھا دوسری ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مثال دی نا کہ بات کی جاتی کہ اس دور میں یہ تھا, آج ممکن, کیا جو آج کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں اس دور میں تھے؟ آج تو انتہائی ایزی ہے, ہر محلے ہر گلی تک. دیکھیے کیا اس دور میں اس طرح یہ پروگرام گلی گلی قرآن کا پیغام لوگ فزیکل جاتے تھے, تو آج تو یہ گھر گھر پہنچ گئے. تو آج تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ہم کہیں جی آج کیسے پاسبل, آج زیادہ پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, ہم دوسرا جو آج سبق کا حصہ ہے کہ عدل کی گواہی دینے کے لیے اور اللہ کے لیے شرط یہ ہے, یہاں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. ڈاکٹر صاحب خوشنودی بعض اوقات ہم گواہی دیتے ہیں, یار وہ خوش ہو جائے, میرا عزیز و قارب خوش ہو جائیں. نہیں, اللہ کو خوش کرنا ہے, رضا اس کی مطلوب ہو. میں چاہتا ہوں اس پہ ہمارے ناظرین کو. ڈاکٹر صاحب دیکھیے جو قائم عدل کو قائم کرنا ہے, جو اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے, ایک اس نظام کے قیام کے لیے خود کہہ لیجیے کھڑے ہو جانا ہے. جیسے قم فانذر, اے حبیب آپ کھڑے ہو جائیے. تو جب تک اقوام عالم کی تاریخ یہ بتاتی نظام خیر کے لیے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے پیراڈائمز, اس کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے, اس وقت تک وہ بات ان کی بنی نہیں ہے.
تو اللہ کریم نے تو ہمیں ایک ایسا اصول دے دیا کہ تمہارا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک ہے ذہنی اختراع کا نظام اور ایک ہے نظام ربی، یعنی ہماری سمپل وے ہے اللہ کے لیے، بات ختم. اور نظام اسی جو ہم سمجھتے ہیں اسی میں خیر و برکات ہوتی ہیں دنیاوی اور اخروی، جس میں للہیت ہو، اللہ کے لیے ہو، اس میں خدائی برکت آ جاتی ہے. اور جب خدائی برکت آ جاتی ہے تو اللہ کریم ایسی راہوں سے آپ کے معاملات کو درست کرتا ہے کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. اور پھر آپ نے گواہی دینی ہے. اچھا گواہی کی آپ دیکھیے، گواہی کے حوالے سے اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی تفصیلات ہیں. آپ کسی خائن کو امین کہہ رہے ہیں، آپ کسی کذاب کو صادق کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے لیے تو نہیں آپ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں. جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، نظام الہی کی تنفیذ جس میں عدل ہے اس کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، اور اسی سے پھر معاشرہ پھیلے گا. آپ دیکھ لیجئے مدینہ کی ریاست کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس بنیادی مثال ہی وہی ہے. جی بالکل ٹھیک. تو اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پر یہ نظام خیر نافذ ہوا اور اس کے ثمرات انسانوں تک ہی نہیں، غلاموں تک ہی نہیں، بچوں تک ہی نہیں، جانوروں تک پہنچے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے مزید استفادے کے طور پر عرض کروں گا کہ یہ جو گواہی اس کا تمہید باندھی ہے ڈاکٹر عقیل صاحب نے، اور اللہ کا حکم ہے آج کے سبق میں، گواہی کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں بس جب کسی پنچایت نے بلایا تب میں نے گواہی دینی ہے، یا عدالت نے گواہی کے لیے بلایا تب گواہی دینی ہے. یہ تو دوسرے بھی ایسے کئی جگہ پر ایسے امور آتے ہیں کہ ہمارا عمل اور ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ گواہی بن جاتا ہے، شہادت بن جاتا ہے. ہمارے ناظرین کی آسان رہنمائی کے لیے فرما دیں کون کون سی ڈومین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. جی بالکل. یہ بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک بغض قوم کی بات جو آئی ہے، جس میں آپ قوم کے کسی قوم کے ڈر سے عدل کو آپ ڈراپ کر دیں، چھوڑ دیں، تو میرا خیال یہاں پہ حب قوم کے حوالے سے بھی کہ اب کسی قوم کی محبت اتنی سرایت آپ کے اندر کر گئی ہے کہ آپ اس کے حق میں اگر کوئی فیصلہ دے رہے ہیں، اس کی آپ طرفداری کر رہے ہیں، تو بھی آپ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا حکم ادائی کر رہے ہیں. جی جی، انحراف کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی ایک آیت کے اندر بھی واتقوا اللہ کی بات کی ہے، اور اس آیت کے اندر بھی واتقوا اللہ کی بات کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے اور آپ نے یہ والا فیصلہ سنانا ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر جو بھی ایم فل پی ایچ ڈی کے اندر خصوصی طور پہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے فرد کے اوپر کیس اسٹڈی آپ نہیں لے سکتے جس سے آپ شدید محبت کرتے ہیں یا آپ شدید جس سے نفرت کرتے ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی ذاتی رائے کی وجہ سے جو آپ کو بندہ پسند ہے آپ اس کے بارے میں موتی پروتے جائیں گے، اور جس بندے سے آپ بغض رکھتے ہیں، جس کے بارے میں پیش نظر رہے گا، وہ تعصب کے پیش نظر آپ اس میں سے اس مکھی کی طرح جو اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے اور اس کی ساری برائیاں یہاں پہ پرو دیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر آپ نے جو اس کو برقرار رکھنا ہے، اپنی کسی قوم سے کسی فرد کے ساتھ محبت کے تقاضے کو اور نفرت کے تقاضے کو. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے ہم قوم کے ساتھ اس کے اور چیزوں کو بھی ہم اس کے اوپر محمول کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے آج کل کا جیسے ووٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو گواہی جی جی وہ گواہی ہے کہ، اور میرا خیال ہے جو بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اظہار رائے ہے اور رائے کا اظہار ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کی خوشنودی یا کسی کی دشمنی سامنے نہ رہے، نہیں ہونا چاہیے. خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک چیز کی اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا. بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، کسی ریاست کے اندر، کہ آپ جو رائے کا آپ نے اظہار کرنا ہے اللہ کے لیے، اور آپ کا وہ پسندیدہ فرد ہی وہاں پہ نہیں ہے یا آپ کو وہ سٹینڈ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں گے، آپ ڈراپ کر دیں گے، بلکہ وہ امام ابن رشد کا بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے اندر ایک خوبصورت ایک ان کی فلسفی ہے، اصول ہے اہون البلیت ہے. پھر آپ کو جو کوئی کم درجے کی کوئی چیز تو نظر آ رہی ہے نا، تو آپ اس کا انتخاب کر لیجئے. اور اس طرح سے ہماری جو رائے ہے یہ بھی ہے کہ اگر میں بحیثیت ایک ٹیچر
ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھا ہوں، تو میں نے گواہی پیش کرنی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کہ اس فرد کا سٹیٹس کیا ہے، میرے اس شاگرد کو آگے پروموٹ کر دیا جائے جی یا نہ کیا جائے، یا نہ گواہی کیا ہے۔ جائے۔ جی جی، اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے، اور اگر میں اس پینسل کے اندر اتھارٹی رکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے کہ میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اگر ذمہ دار بنایا گیا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، عدل اور اس کی تنفیذ کے حوالے سے مختلف جو تقاضے ہیں اور جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اس میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، امید ہے آپ نے اس میں سے ضرور صدائے قرآن تلاش کر لی ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔